الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، دروس سابقہ میں فضائل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں عرض کیے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان دیکھیں کہ جب حضور نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور یہ میری چادر اوڑھ لو، تاکہ دشمنوں کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے نبی گھر میں ہیں، اور یہ امانتیں ہیں مشرکین مکہ کی، کل صبح یہ امانتیں ان کو واپس کرنا اور اس کے بعد پھر مدینہ پاک کی ہجرت کر لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باہر 60 آدمی ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ پہلے تو مجھے کچھ خوف آیا، لیکن جب میں نے حضور کی چادر اوڑھی نا میرا سارا خوف ختم ہو گیا۔ مجھے اتنا سکون اور آرام ملا جو کبھی زندگی میں گھر میں بھی نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ پڑھ کے مٹی پھینکی۔ اللہ نے وہ مٹی جو تھی سارے کافروں کے آنکھوں میں پہنچا دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع سیدنا ابی بکر گھر سے نکل گئے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت علی حضور کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور جان دینے کے لیے حاضر ہیں۔ تو ان کے ذمے جو تھی مشرکین کی امانتیں تھی، اور اللہ کی امانت جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے سپرد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب صبح بیدار ہوا، اب کافروں کو عقل آیا کہ یہاں حضور تو نہیں سوئے ہوئے، یہاں تو حضرت علی سوئے ہوئے۔ انہوں نے آگے مجھ سے پوچھا کہ آئین محمد، میں نے کہا اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ وہ کافر بھی مایوس ہو کے چلے گئے اور میں نے سب کی امانتیں ان کو پہنچا دی۔ اور اس کے بعد پھر جب مدینہ منورہ میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، میں تمہیں قاضی بنا کے یمن بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حدیث السن، میں تو بالکل نوجوان ہوں، بڑے بڑے مشکل قضایا آئیں گے، فیصلے مقدمے جھگڑے، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، اللہ نے اور حضور نے دعا مانگی کہ اللہم یہدی قلبہ واشرح صدرہ وثبتہ علی الحق۔ کہتے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو میرے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہی، مشکل سے مشکل کوئی فیصلہ بھی آیا تو میں نے بڑی آسانی سے کر دیا، پریشانی لاحق ہی نہیں ہو۔ الحمدللہ۔ اور اسی طرح ایک دن حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ حضرت حذیفہ آئے رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، آپ کے پاس بیٹھے۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اور یقین سے نفرت کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو چیز تخلیق ہی نہیں ہوئی اس پر بھی میرا ایمان ہے، اور جو چیز کسی نے دیکھی نہیں اس پر بھی میرا ایمان ہے، اور میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ حضرت کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس نے کہا کہ دیکھیں میرے بیوی بچے ہیں، اللہ کے بعد وہ بھی نہیں ہیں۔ فرماتے یہ کہہ کہ وہ اٹھ کے چلے گئے۔ میں حیران پریشان کہ صحابی ہے حضور کا، یہ کیسا باتیں کر گیا ہے؟ تو حضرت علی تشریف لے گئے، کیوں پریشان ہوں؟ میں نے کہا بھائی ابھی حذیفہ آئے تھے، وہ کہتے ہیں میں فطرے سے محبت کرتا ہوں، یقین سے نفرت کرتا ہوں، جو چیز تخلیق نہیں ہوئی اس کو مانتا ہوں، جو چیز نظر نہ آئے اس پر میرا ایمان ہے، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ یہ کیا کہیں؟
حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین عمر اسے ٹھیک کہا ہے، اس نے کوئی بات غلط نہیں کی. ہم نے کیا کہہ رہے ہو؟ اور نے کہا میں فطرے سے محبت کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، ان کو سب محبت کرتے ہیں. اور نے کہا میں یقین سے نفرت کرتا ہوں، یقین سے مراد موت ہے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تو موت سے ہر کوئی گھبراتا ہے، ہر کوئی پریشان ہوتا ہے. اور جو تخلیق نہیں ہوئی وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ مخلوق تو نہیں ہے. اور جو چیز دیکھی نہیں اس پر بھی ایمان خدا کی ذات ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اور بغیر صلاۃ کے میں نماز پڑھتا ہوں، بغیر وضو کے میں صلاۃ پڑھتا ہوں، اس سے مراد درود شریف ہے کہ وضو نہ بھی ہو تو درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں علی آج تم نے میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی، ورنہ میں حذیفہ کے بارے میں کیا کہتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی فقاہت عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے آپ کو اتنی محبت عطا فرمائی تھی کہ بڑے سے بڑے مشکل موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کہا، حق سمجھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ بے انتہا فقیہ تھے، مشکل سے مشکل مسئلہ بھی حل ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ادب اور لطافت بھی آپ میں موجود تھی. ایک دن دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت علی آپ یہ تو بتائیں ہمیں کہ شادی سے کیا فائدہ ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ سرور الشہر، ایک مہینے کی خوشی ہے. انہوں نے کہا جی سنما، اس کے بعد انہوں نے کہا لزوم و مہر، پھر مہر دینی پڑتی ہے. انہوں نے کہا جی اس کے بعد آپ فرمایا قصور الظہر، پھر کمریں ٹوٹ جاتی ہیں. انہوں نے کہا جی اس کے بعد فرمایا نزول القبر، پھر آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ فائدہ ہے شادی سے. سن کے لوگ حیران ہو گئے کہ اس میں ادب بھی ہے، لطافت بھی ہے، نحو بھی ہے، بیان بھی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جتنے قواعد ہیں نحو کے، ان سب کو ترتیب دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے علی کو قواعد سمجھائے تھے کہ اس کے مطابق قواعد مرتب کرو. ان نے پھر وہ قواعد جو تھے مرتب کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے مشکل مسائل میں بھی فیصلہ کر لیتے تھے اور حل کر لیتے تھے. اللہ تبارک و اور اسی طرح یاد رکھیں کہ آپ پہ سخاوت بھی بڑی. ایک دن ایک آدمی آیا اور نے کہا حضرت میں بڑا محتاج ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں. آپ نے حضرت حسن کو بھیجا کہ اماں سے کہو کہ میں نے 6 درہم تمہیں دیے تھے وہ دے دو. تو بی بی فاطمہ کہتی ہے میں نے کہا کہ 6 درہم تو انہوں نے کسی اور کام کے لیے رکھے تھے، اب ان کا حکم ہے تو دینے تو ہیں. میں نے وہ 6 درہم دے دیے. انہوں نے اس سائل کو 6 درہم دیے اور وہ دعائیں دے کے چل گئے. اس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اونٹ بیچنے کے لیے آیا. اونٹ بڑا خوبصورت تھا. حضرت نے فرمایا بھائی کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا جی میں اس کا 140 درہم لوں گا. آپ نے اچھا اونٹ یہاں باندھ دو، شام کو آگے پیسے لے جاؤ. کچھ دیر گزری تو ایک اور آدمی آیا، اس نے اونٹ کو بڑے غور سے دیکھا، اس کو اونٹ بڑا پسند آیا، جیسے وہ بیچنا چاہتا تھا یہ خریدنا چاہتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اتنے غور سے دیکھ رہے ہو، کیا خریدنا چاہتے ہو؟ نے کہا ہاں خریدیں. کتنے میں بیچو گے؟ آپ نے فرمایا کہ 200 درہم میں. انہوں نے کہا جی یہ 200 درہم لیں اور اونٹ مجھے دے دیں. حضرت نے 200 درہم لیا، اونٹ اس کو دے دیا، اور پھر پہلے آدمی کو بلایا. کبھی تم سے میں نے 140 درہم میں سودا کیا تھا، یہ 140 پیسے لے لیں. انہوں نے لے لیے، اور آپ نے 60 درہم جو تھے وہ گھر بھجوا دیے. بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. 6 درہم مانگے تھے، اب 60 گھر بھیجے ہیں. تو اس نے جا کے پھر جب حضرت علی آئے تو پوچھا، اور نے کہا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالھا. اللہ ایک کا بدلہ 10 دیتے ہیں. ہم نے 6 دیے تھے، اللہ نے 60 دیے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، راستے میں حضرت مقداد ملے. انہوں نے فرمایا ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں، میں کوشش کے لیے جا رہا ہوں کہ کہیں کوئی کام مل جائے، مزدوری مل جائے. آپ نے فرمایا میرے گھر کا حال بھی یہی ہے، لیکن میں نے 1 دینار قرضہ لیا ہے، یہ تم لے لو. اور کہا جب آپ کی یہی حالت نہیں، بس میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ تو لینا، آپ کی مشکل تو حل ہو.
وہ لے کے چلا گیا. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں تشریف لے آئے, نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ علی تو عشینا, کیا آج ہمیں رات کا کھانا کھلاؤ گے؟ اب میں کیا کہوں, میرے گھر تو کچھ نہیں. بہرحال پھر بھی ادباً میں نے کہا حباً و تقریباً حاضر یا رسول اللہ, اور حضور میرے ساتھ چل پڑے. اب میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, امی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون مشکل حل کرنے والا ہے اللہ کے سوا. گھر میں آئے, بیوی فاطمہ نے استقبال کیا, سرکار دو عالم بھی بیٹھے. اب گھر میں ہاں کوئی چیز ہے؟ بیوی فاطمہ نے کہا کہ آپ حیران نہ ہوں, آپ تشریف رکھیں. بیٹھے, ایک برتن میں عجیب کھانا تھا, ایسی نہ کبھی خوشبو سونگی تھی نہ ایسا کھانا کبھی کھایا تھا. یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں, میں نماز پڑھی تھی, واپس گئی, برتن بھرے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا علی کیوں گھبراتے ہو, جو تم نے مقداد کو 1 دینار دیا تھا نا, اس کا اللہ نے یہ بدلہ دیا ہے. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے رزق عطا فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت حسن حسین بیمار ہوئے تو گھر والوں نے منت مان لی کہ اللہ شفا دے تو ہم روزہ رکھیں گے. تو اللہ نے کچھ دنوں کے بعد جب شفا ہو گئی تو بی بی فاطمہ نے, حضرت علی نے نیت کی روزے کی, اور ان کی خادمہ تھی فتویٰ, انہوں نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گی. حضرت حسن حسین نے سنا, انہوں نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے. بچے بھی تیار ہو گئے, سب نے روزہ رکھ لیا. اب اتنا جو تھے گھر میں کہ اس کو پیس کے 5 روٹیاں بنی. تو بی بی صاحبہ نے 5 روٹیاں رکھی, انتظار کرنے لگے کہ ابھی افطار کا وقت ہوگا پھر کھائیں گے. تو آواز آئی کہ یا اہل بیت المسلمین انا مسکین علی بابکم, میں ایک مسکین ہوں تمہارے دروازے پر, میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے مہربانی کر کے کچھ دے دو. تو بی بی فاطمہ نے حضرت علی کو دیکھا, حضرت علی نے بی بی فاطمہ نے کہا اٹھا کے دے دو. سارا کچھ اٹھا کے دے دیا, خود پانی سے افطار کیا. دوسرے دن بھی آپ نے روزہ رکھا, پھر بھی بچوں نے بھی روزہ رکھا, پھر بھی وہی افطار کا وقت آیا. بعد ایک آواز آئی کہ انا یتیم علی بابک, میں ایک یتیم آپ کے دروازے پہ ہوں, مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کو دیں, میرے بچے بڑے بھوکے اور پریشان. وہ اٹھا کے دے دیا, پھر بھی آپ ساری بغیر پانی کے افطار کیا. تیسری دفعہ جب حضور آئے تو دیکھا کہ بچے بیچارے کانپ رہے ہیں بھوک سے, اور بی بی فاطمہ کا پیٹ بھی قبر سے لگ چکا ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ, تیرے نبی کی اولاد جو ہے وہ آج بھوکی ہے, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ فرما رہے ہیں